صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، نیک کام میں خرچ کیا کرو، عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے، اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، اور ردی ناکارہ چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ تو اور بات ہے۔ اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں اور تعریف کے لائق ہے۔ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات یعنی بخل کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے گناہ کو معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا،
اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ دین کا فہم جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ جس کو دین کا فہم مل جاوے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی۔ اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی جو عقل صحیح رکھتے ہیں۔ اور تم لوگ جو کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نظر مانتے ہو، سو حق تعالیٰ کو یقیناً سب کی اطلاع ہے، اور بیجا کام کرنے والوں کا کوئی ہمراہی اور حمایتی نہ ہوگا۔ اگر تم ظاہر کر کے دو صدقوں کو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر ان کا اخفا کرو اور فقیروں کو دے دو تو یہ اخفا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کی خوب خبر رکھتے ہیں۔ ان کافروں کو ہدایت پر لے آنا کچھ آپ کے ذمے فرض یا واجب نہیں، لیکن خدا تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت پر لے آویں۔ اور اے مسلمانوں، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کی غرض سے کرتے ہو، اور تم اور کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے بجز رضا جوئی ذات پاک حق تعالیٰ کے۔ اور نیز جو کچھ مال خرچ کر رہے ہو یہ سب یعنی اس کا ثواب پورا کا پورا تم کو مل جاوے گا، اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہ کی جاوے گی۔ صدقات اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں، اور اسی وجہ سے وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادتاً امکان نہیں رکھتے، اور ناواقف ان کو تونگر خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے۔ البتہ تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو کہ فقر و فاقہ سے چہرے پر اثر ضرور آ جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے، اور جو مال خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔ اذان کتنے بجے ہے؟ 7:15۔ سورۃ البقرہ کا یہ 37واں رکوع ہے۔ اس کے بعد 3 رکوع اور باقی ہیں۔ 40 رکوع پر مشتمل یہ سورہ بقرہ ہے، جس کا 37واں رکوع آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا گیا۔ گزشتہ ہفتے جو یہاں تفسیر ہوئی تھی وہ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 36 کی آیت نمبر 261 سے لے کر 264 تک کی تفسیر ہوئی تھی۔ اس کے بعد 265 66 اور 265 اور 66 یہ 2 آیت کی تفسیر کل پھول شاہ کی مسجد میں ہو گئی۔ اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ ان 2 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ صدقے کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا جو آخری 5 رکوع ہے اس میں سے آخری رکوع میں تو اصولیات کا بیان ہے، کلیات کا بیان ہے۔ اس کے پہلے جو 4 رکوع ہیں اس میں سے 2 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ صدقے کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں، اور اخیر کا جو 2 رکوع ہے اس میں ربا، سود کی حرمت اور اس سے متعلقات جو اوامر جو امور ہیں ان کو بیان فرمائیں گے۔ تو صدقے کی فضیلت کا بیان بھی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جو شرائط بیان فرمائے کہ صدقہ کن شرائط کی بنا پر مقبول ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ 6 شرطیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 6 شرطیں۔ اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو صدقہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے، اور اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو صدقہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا ہے۔ 2 آیت جو بچی تھی اس میں اللہ رب العزت نے 2 مثالیں دے کر کے سمجھایا ہے۔ ایک مثال ہے صدقے کے قبول ہونے کی، اور ایک مثال ہے صدقے کے مردود ہونے کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 200
65 کے اندر اللہ رب العزت ایک مثال بیان فرماتے ہیں، صدقے کے قبولیت کی مثال ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اس غرض سے کہ اپنے نفس کو اس عمل شاق کا خوگر بنا کر اس میں پختگی پیدا کریں، اس باغ کی طرح ہے جو ٹیلے پر ہو۔ کوئی باغ ہو جو اونچائی پر ہو، ٹیلے پر ہو، جہاں خوب اچھی آب و ہوا اسے ملتی ہو اور موسلا دھار بارش بھی ہو، تو وہ باغ 2 گنا پھل لے کر کے آتا ہے، جتنا پھل ہونا چاہیے اس سے زیادہ پھل لے کر کے آتا ہے۔ فَأَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، جس پر موسلا دھار بارش ہو تو وہ اپنا دوگنا پھل دیتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر اس پر موسلا دھار بارش نہ ہو تو پھوہار ہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ مثال ہے ان لوگوں کے صدقے کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں شرائط کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ان کا ثواب بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور کتنا بڑھاتے ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے 700، پھر اس کے بعد دوسری روایت میں آتا ہے اضعافاً کثیرہ، دوسری آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ اور بڑھا دیجئے، تو اللہ نے تیسری آیت نازل فرمائی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے، بغیر شمار کے دیں گے، اتنا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا ہے، اللہ نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جیسے کوئی شخص ہو جس کے کھجور کے اور انگور کے باغات ہوں، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں اور اس میں ہر طرح کا پھل موجود ہے، اور وہ شخص بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوں۔ ایسی حالت کے اندر اس کے باغ میں ایک آگ کا بگولا آتا ہے اور پورے باغ کو جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے۔ اب اس شخص کو کتنا صدمہ ہوگا؟ ایک تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا کہ اب جوان نہیں رہا کہ پھر سے محنت کر سکے، دوسری طرف اس کی اولاد بھی چھوٹی چھوٹی ہے اور مرنے کا وقت قریب ہے۔ ایسی حالت کے اندر جو نقصان ہوگا وہ بہت عظیم نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے جو شخص دنیا کے اندر تو صدقات و خیرات کرتا ہے لیکن وہ صدقات اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے، کل قیامت کے دن جب اعمال نامہ ملے گا تو انسان کہے گا، پوچھے گا، میں نے تو اتنے صدقات و خیرات کیے تھے، اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ تو فرشتے بتائیں گے تو نے صدقہ کیا تھا، لیکن اس صدقے کے اندر اللہ رب العزت نے جو شرائط بیان کی ہیں ان شرائط کی پاسداری نہیں کی تھی، ان کا خیال نہیں رکھا تھا، اس لیے وہ صدقہ مردود ہو گیا، اس لیے اس کا کوئی ثواب نہیں ملا۔ اب وہ شرائط کیا ہیں؟ پورے رکوع کو جب آپ پڑھیں گے تو 6 شرطیں نکل کر کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ انسان جو بھی صدقہ کرے مال حلال سے کرے، حرام مال سے نہیں۔ کس سے کرے؟ حلال مال سے صدقہ کرے۔ اگر حرام مال سے صدقہ کرے گا تو پہلی بات مال ہی حرام، جب وہ مال ہی حرام ہے تو اس سے پودا کہاں سے نکلے گا؟ جیسے کوئی خراب بیج اور دانہ کھیت میں ڈال دے تو بیج ہی خراب ہے، جب بیج خراب ہے تو اس سے بالیاں بھی نہیں اگیں گی۔ ایسے ہی جب انسان حرام مال سے صدقہ کرتا ہے تو وہ بیج خراب ہے، جب بیج خراب ہے تو پھر اس کا کوئی ثواب اللہ کی بارگاہ میں نہیں ملے گا۔ تو پہلی شرط صدقے کی قبولیت کی ہے کہ وہ مال حلال سے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق خرچ کرے، سنت کے مطابق خرچ کرے۔ کیا سنت ہے؟ سنت یہ ہے کہ جس وقت انسان صدقہ کرے، خیرات کرے، تو اس وقت کسی کا حق مار کر کے صدقہ نہ کرے،
حق تلفی کر کے صدقہ نہ کرے۔ پتہ چلا بیوی ہے، بچے ہیں، وراثت کی تقسیم نہیں کیا ہے، بھائیوں کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا ہے، ان سارے لوگوں کے حقوق اس کے اوپر ہیں، لیکن وہ صدقہ کر رہا ہے، ان کا حق مار کر کے صدقہ کر رہا ہے، وہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جائے گا، رد ہو جائے گا، ایک پیسے کا ثواب نہیں ملے گا۔ حق اللہ نے جن لوگوں کا ہمارے اوپر فرض کیا ہے، سب سے پہلا فرض ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق، ان کے حقوق کو ادا کریں۔ ہم بڑے بھائی ہیں، ابا کا انتقال ہو گیا ہے، تو جو چھوٹے بھائی اور بہن ہیں ان کی جو وراثت میں حصہ بنتا ہے ہم اس کا حصہ دیں۔ یہ نہیں کہ ہم بڑے بھائی ہیں اور بہن اپنے سسرال جا چکی ہے، اب تو وہ شرما حضوری کی وجہ سے سوال نہیں کرے گی اور ہم کبھی دینے والے نہیں ہیں، اور زندگی بھر ہم نہیں دیں گے اور اسی طرح مر کے چلے جائیں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ تو دوسری شرط صدقے کی قبولیت کی ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، کسی کا حق مار کر کے صدقہ نہ کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ صدقہ جو کرے وہ مصرف کے اندر کرے، غیر مصرف میں نہ کرے۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے مال لٹانے والے ہیں، ناجائز جگہوں پر دیتے ہیں، ناجائز کھیل ہو رہا ہے، تماشا ہو رہا ہے، اٹھا کر کے 1,00,000 روپے دے دیا، ایک پیسے کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا عذاب ہوگا۔ مصرف کے اندر خرچ کرنا ہے، جو مصرف اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ یہ نہیں کہ علل ٹپ جہاں چاہا دل میں آیا خرچ کر دیا۔ اگر وہ مصرف نہیں ہے، ناجائز کھیل ہے، ناجائز چیزیں ہیں، وہاں پر انسان نے خرچ کیا ہے، اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا ہوگا، عذاب ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتلائے۔ آج صدقہ دے دیا، کل کہا یاد ہے جو دیا تھا ہم نے، ایک پیسے کا ثواب نہیں ملے گا، سب کے سب کنڈم ہو گیا آپ کا، چاہے 1 کروڑ روپیہ دے دیں، چاہے پوری دنیا کا سونا دے دیں، ایک پیسے کا ثواب نہیں ملے گا اگر ایک مرتبہ بھی احسان جتلا دیا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد اپنے کسی برتاؤ سے، اپنے کسی عمل سے اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر صدقہ بھی دیا اور دل آزاری بھی کیا اس کے دل کو ٹھیس پہنچی اور تکلیف پہنچی، اللہ تعالیٰ صدقے کو رد فرما دیں گے، ایک پیسے کا ثواب نہیں ملے گا۔ آج صدقہ تو ہم کرتے ہیں لیکن ان شرائط کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں صدقے کا بے شمار ہمیں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائیں تو ان شرائط کا خیال رکھتے ہوئے ہم صدقہ کریں۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ صدقہ اخلاص کے ساتھ کریں، للہیت کے ساتھ کریں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کریں۔ دنیا کے دکھلاوے کے لیے اگر کریں گے تو بھی ثواب نہیں ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس رکوع کا خلاصہ ہوا۔ اب یہ 37واں رکوع جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس کے اندر مزید جو ابھی صدقے کے فضائل اور صدقے کے بارے میں بتایا گیا، اللہ نے اس کی مزید تفصیل اس رکوع کے اندر بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 267 کے اندر، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو نیک کام میں خرچ کیا کرو، عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے، اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، اور ردی ناکارہ چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو عمدہ مال خرچ کریں، اللہ کے راستے میں عمدہ مال خرچ کریں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ مومن اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ریجیکٹڈ ہے تو اٹھا کر کے صدقہ کر دیا۔ صدقہ کریں تو عمدہ مال کو صدقہ کریں۔ اس آیت کا شان نزول، بیک گراؤنڈ، پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ ردی مال لے کر کے آئے، خراب مال، ریجیکٹڈ مال لے کر کے آئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اصحاب صفہ تھے، اصحاب صفہ سمجھ رہے ہیں،
صفہ کے معنی چبوترا، اصحاب کے معنی والے، چبوترے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترا بنوایا تھا، وہاں پر طلبہ اسٹوڈنٹس آ کر کے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے فری آف کاسٹ۔ معلم کون تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے کھانے کا بھی انتظام اللہ کے نبی فرماتے تھے، ان کی تعلیم فری ہوتی تھی، اور وہ پڑھنے والے پہلے یہ اصحاب صفہ، یہ جو مدرسے ہیں، یہ مدرسے کی ساری مدرسے کی کڑی جا کر کے اصحاب صفہ سے ملتی ہے۔ یہ جو مدرسہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ تو وہاں جو صحابہ پڑھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے وہاں کے صحابہ ہیں جو وہاں پر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ ان کے کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں تھا، کوئی مطبخ نہیں تھا جیسے آج کل کی یونیورسٹی کے اندر، مدرسوں کے اندر باقاعدہ مطبخ ہے، روٹی پک رہی ہے، دال پک رہی ہے، سبزی پک رہی ہے، ٹائم ٹیبل ہے، چھٹی ہوئی جائیے کھانا کھا لیجئے۔ کوئی کھانے کا ٹھکانہ نہیں تھا، کہیں سے کچھ آ گیا تو کھا لیا کرتے تھے، نہیں آیا فاقہ کرتے تھے۔ جب کھانا ملتا تو کھاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، کھانا نہیں ملتا فاقہ کرتے، صبر کرتے، لیکن تعلیم حاصل کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی وحی اسلام کی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ریڈ بائی دا نیم آف یور لارڈ ہو ہیز کریٹڈ، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اسلام کی پہلی وحی ایجوکیشن، تعلیم، پڑھو۔ آج وہ قوم تعلیم میں سب سے پیچھے ہے جس کی قرآن کی پہلی وحی تعلیم کے بارے میں، بہت افسوس کی بات ہے۔ ریشیو آپ دیکھ لیں، سب سے زیادہ تعلیم کے اندر بچھڑی ہوئی قوم جو ہے وہ مسلمان ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ دیا، ہم نے نبی سے اپنا رشتہ توڑ لیا، اور آج ہم اس کیٹیگری کے اندر ہیں کہ جس کیٹیگری کے اندر بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم ریشیو کے اندر، پرسنٹ کے اندر جو قومیں ہیں وہ ہم سے زیادہ تعلیم کے اندر آگے ہیں، اور مسلمان تعلیم کے اندر بہت پیچھے ہے۔ اس لیے ہمیں تعلیم کے اندر بھی آگے آنا ہے، ایجوکیشن کے اندر آگے آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہے، تعلیم کو زندہ کرنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے جو بچے ایسے ہوں کہ جو فیس ادا نہ کر سکتے ہوں، پڑھنا چاہتے ہوں، تو ہم ان کی مدد کرنے والے بنیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام، کوئی کھجور، کسی کا کھجور کا باغ ہے تو گیا باغ میں سے ایک خوشہ توڑ لایا اور لا کر کے وہاں لٹکا دیا۔ وہ جو اصحاب صفہ کا مدرسہ تھا چبوترا، وہاں پر کہیں کیل ویل لگی ہوتی تو وہاں لٹکا دیا کرتا۔ اب جسے بھوک لگتی اس میں سے کھجور توڑا کھا لیا، پانی پی لی۔ تو کوئی صاحب تھے وہ ردی کھجور لا کر کے لٹکا دیے، خراب کھجور۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، چونکہ نبی تھے اس لیے آیتیں نازل ہوتی تھیں، اب تو نبی نہیں ہے، اب تو آیت نازل نہیں ہوگی، لیکن اللہ ابھی بھی دیکھ رہا ہے کون ردی مال خرچ کر رہا ہے اور کون عمدہ مال خرچ کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنے مال کا عمدہ خرچ کرو، عمدہ خرچ کرو گے عمدہ پاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمِمَّا، اچھا، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو تم کماؤ اس کا عمدہ، اور جو زمین، اگر کھیتی باڑی ہے اور زمین میں پیداوار ہو تو اس کا بھی عمدہ خرچ کرو۔ اس سے مسئلہ نکلا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس عمدہ بھی ہے اور خراب بھی ہے، تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ عمدہ خرچ کرو۔ اب اگر کوئی اتنا غریب بندہ ہے کہ اس کے پاس عمدہ نہیں ہے، خراب ہی خراب ہے، اس کے پاس جو ہے وہی غنیمت ہے، تو ہم لوگ ہیں نا کہ ہمارے پاس 10 جوتے ہیں تو عمدہ والا وہ ہے اور خراب والا وہ ہے، لیکن کوئی ایسا کہ اس کے پاس ایک ہی جوتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کے پاس تو وہی ہے جو اس کے پاس ہے، اگر وہ اسی کو صدقہ کر دے، خرچ کر دے، تو یہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا۔
کیوں؟ اس لیے کہ آیت کے اندر مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس عمدہ بھی ہے اور خراب بھی ہے، اور پھر وہ عمدہ چھوڑ کر کے خراب نکال رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات جو اللہ نے ارشاد فرمائی کہ جو زمین کی پیداوار ہے اس میں سے اس کا عشر نکالنا ہے۔ کتنا؟ عشر۔ عشر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ 10واں حصہ۔ عشر بولتے ہیں 10واں حصہ۔ جب پیداوار ہو، جب بھی پیداوار ہو تو اس پیداوار کا جو 10واں حصہ ہے اس کو اللہ کے راستے میں نکال دیں، اس کو عشر بولتے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ فرض ہے مال کے اوپر، ایسے ہی عشر فرض ہے پیداوار کے اوپر۔ بہت سے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے، وہ زکوٰۃ نکال دی، سوچ لی کہ بس زکوٰۃ نکل گئی، لیکن جو کھیتی باڑی ہے، غلہ ہو رہا ہے، بیگھا پر بیگھا کھیت ہے، اور وہ سارا گیہوں آ رہا ہے اور گھر کے اندر اور بیچا بھی جا رہا ہے اور گھروں کے اندر بھی آ رہا ہے، اس کا عشر نہیں نکلتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جیسے زکوٰۃ فرض ہے ایسے ہی عشر کا نکالنا فرض ہے، اور عشر کسے کہتے ہیں؟ پیداوار کا 10واں حصہ نکالنا فرض ہے۔ اب یہ الگ ایک مسئلہ ہے کہ عشر کس پیداوار پر فرض ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ ایک ڈسکشن کا مسئلہ ہے، علماء نے اس کے اوپر بحثیں کی ہیں کہ اب ہندوستان کے اندر جو زمینیں ہیں یا پڑوسی ملک جو پہلے ہندوستان میں شامل تھا، ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، اس کی جو زمینیں ہیں، ان دونوں کے اوپر عشر فرض ہے کہ نہیں ہے؟ تو علماء نے اس کے اوپر اسٹڈی کیا ہے، بحث کیا ہے، اور پھر فتویٰ یہ دیا ہے کہ ہندوستان کی زمین کے اوپر عشر فرض نہیں ہے۔ عشر فرض کیوں؟ اس لیے کہ عشر فرض ہوتا ہے اس زمین کی پیداوار پر جس زمین کی ملکیت اور وراثت مسلمان در مسلمان چلی آئی ہو، بیچ میں کوئی کافر اس کا مالک نہ ہوا ہو، اس پر عشر فرض ہے۔ یہ قاعدہ ہے۔ جیسے مان لیجیے یہ زمین ہے، آپ کی زمین ہے، آپ اس میں کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ سے پہلے آپ کے ابا مالک تھے، آپ کے ابا سے پہلے آپ کے دادا تھے، ٹھیک ہے، دادا سے پہلے کون تھے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے پہلے اگر بیچ کے اندر یہ اگر سلسلہ مسلمانوں کا ہی چل رہا ہے تو اس کے اوپر عشر واجب ہے، اور اگر بیچ میں کسی کافر کی ملکیت ہو گئی تو اس پر عشر واجب نہیں۔ تو ہندوستان کی جو بھی زمین ہے اس کے بارے میں ایک مرتبہ ہندوستانی حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا، کسی کی حکومت رہی ہوگی، غالباً ہمیں یاد ہے اندرا گاندھی محترمہ کی تھی یا کسی اور کی تھی، کسی وجہ سے کہ وہ جتنی بھی زمینیں ہیں وہ حکومت کی تحویل میں لی جا رہی ہیں، حکومت کے قبضے میں ان کو لیا جا رہا ہے، ہندوستان کی ساری زمینوں کو۔ کوئی ایسا موقع رہا ہوگا کہ اس موقع پر یہ ایک قانون بنا اور پھر اس کو لاگو کیا گیا، اور جتنی زمینیں تھیں وہ سرکار کی تحویل میں چلی گئیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان کی کوئی بھی ایسی زمین نہیں بچی کہ جو پے در پے مسلمان کے قبضے میں چلی آ رہی ہو، بلکہ بیچ میں وہ مسلمان کے ہاتھ سے نکل گئی، پھر بعد میں چاہے وہ قانون ہٹ گیا اور مسلمان کی ملکیت ہو گئی، لیکن ایک مرتبہ اس میں بیچ میں کسی کافر کی ملکیت پائی گئی، لہذا جب بیچ میں کسی کافر کی ملکیت پالی گئی تو اب اس پر عشر فرض نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ قاعدہ ہے۔ ہاں، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہماری جو پیداوار ہے اگرچہ اس پہ فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی طرف سے زیادہ اللہ کے راستے میں اس پیداوار میں سے نکال دیں۔ فرض اگرچہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے اس میں سے نکالنے والے بن جائیں۔ یہ عشر کا مسئلہ ہے۔ اور اللہ فرما رہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور خراب اور ردی مال جو چیز ہے اس کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اللہ فرما رہے ہیں جو ردی مال تم دے رہے ہو، فرض کرو اگر وہ ردی مال تم کو دیا جائے تو تم اس کو لوگے؟ نہیں لوگے، نہیں لوگے نا، تو پھر اس کو کیوں دے رہے؟
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، جبکہ تم اس کے لینے والے نہیں ہو مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، آنکھ بند کر لو، آنکھ بند کر کے کسی طرح دل میں پتھر رکھتے ہوئے دل کے اوپر لے لو تو بات الگ ہے، لیکن لینا پسند نہیں کرو گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اگر تم خرچ کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو، اللہ تمہارے مال کے محتاج نہیں ہے، اللہ تمہارے صدقے کے محتاج نہیں ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے مال کی حاجت نہیں ہے، تم صدقہ کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور حمید ہے، قابل تعریف ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فطری امر کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی صدقہ کرنے کی نوبت آتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، تو ایک دل کے اندر شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے اور ایک اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان کی طرف سے کیا خیال آتا ہے؟ اے یار اتنا پیسہ ہاتھ سے چلا جائے گا، بڑی محنت سے کمایا ہے، فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، یہ شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے۔ تو شیطان ہمیشہ ہمیں فقر سے ڈراتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے، محتاجی سے ڈراتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں فحش باتوں کا حکم دیتا ہے، بخل کا مشورہ دیتا ہے کہ بچا کر کے رکھو بعد میں کام آئے گا، اور ابھی وہی خرچ کرنا ہو ڈانس کے اوپر، وہی خرچ کرنا ہو دکھلاوے کے لیے، وہی خرچ کرنا ہو شادی کے اندر شان و شوکت کے لیے، تو دھڑلنے سے انسان صدقہ اور خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ابھی آج ایک صاحب کے یہاں بیٹھے تھے تو انہوں نے بتایا کہ شادی کی رسم ہو رہی تھی، تو ایک صاحب آئے، وہ بڑے تھے گھر کے، انہوں نے اپنے جیب سے 50,000 نکالا اور پیسہ ایسے اڑا دیا۔ کرے وہ زیادہ پیسہ ہے، کہاں پیسہ اڑا دیا۔ پھر ہم لوگ جوتے سے پیسے کو ایسے جوتے سے پیسے کے اوپر چل رہے تھے، اتنا پیسہ وہاں پھینکا ہوا تھا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نام کے لیے، شہرت کے لیے، میں پیسے کو اڑانے والا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو انسان سے 50 روپیہ ٹٹول کر کے نکلتا ہے۔ تو یہ جو ٹٹول کر کے نکل رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ دل میں شیطان کی طرف سے خیال آ رہا ہے، ارے تو 100 دے گا، 100 روپیہ کمایا اتنی مشکل سے، 100 روپیہ دے گا تو 100 روپیہ کم ہو جائے گا۔ شیطان بخل سے ڈرا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے، اور تم کو بری بات کا مشورہ دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور اس سے زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اب بتاؤ شیطان کی بات مانو گے کہ اللہ کی بات مانو گے؟ اللہ کی بات۔ جو مومنین ہیں وہ اللہ کی بات کو مانتے ہیں اور شیطان کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ اتنا دیتا ہے کہ آپ یقین جانیں کہ وہ انسان سوچتا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے، صدقہ کرتا ہے۔ دیکھیں جب یہ کھڑکی کھلی ہوگی تو پھر ادھر سے ہوا آئے گی، اور کھڑکی کو بند کر دیں گے تو ہوا بھی نہیں آئے گی۔ جب انسان اپنے دروازے کو کھولتا ہے تو اللہ اپنے دروازے کو کھول دیتا ہے، اپنے دروازے کو بند کر لیتا ہے تو اللہ بھی اپنے دروازے کو بند کر لیتا ہے۔ بخاری شریف کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، ایکشنز آر گورنڈ بائی انٹینشن، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر، جیسی نیت ویسی برکت، جیسی نیت ویسی برکت۔ بولتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو انسان کی نیتوں کے اوپر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے کبھی بخل سے کام نہ لیں، کنجوسی سے کام نہ لیں، بلکہ فراخ دلی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، دین کا فہم اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ یہ حکمت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں پیش فرمائی، حکمت بھی پیش فرمائی اور
اللہ نے بادشاہت بھی پیش فرمائی، انہوں نے حکمت کو لیا، اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، اللہ نے نبی بھی بنا دیا۔ حکمت، دین کا فہم بہت بڑی چیز ہے۔ حکمت کی تفسیر میں مفسرین نے بہت سے اقوال نقل فرمائے، تقریباً 30 کے قریب اقوال ہیں۔ 30 حکمت، حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے قرآن ہے، حکمت سے حدیث ہے، حکمت سے عقل سلیم ہے، بہت سی تفسیر علماء نے فرمائی ہے حکمت سے۔ یہ دین کا جو فہم ہے، حکمت کی تفسیر سنت سے بھی کی گئی ہے کہ اللہ دین کا فہم جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، اس لیے اللہ سے اپنے دعا کے اندر حکمت کا سوال کرنا چاہیے۔ اے اللہ ہمیں حکمت عطا فرما دیجئے، دین کا فہم عطا فرما دیجئے، دین کا رشد عطا فرما دیجئے۔ اللہ سے نمازوں کے اندر سوال کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور سچ تو یہ ہے کہ جس کو دین کا فہم مل جاوے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی۔ جس کو دین کا فہم مل گیا اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی۔ جس کو دنیا مل گئی اس کو خیر کی چیز مل گئی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جس کو دولت مل گئی اس کو خیر کی چیز مل گئی، نہیں، جس کو حکمت مل گئی، جس کو دین کا فہم مل گیا اسے بڑی خیر کی چیز مل گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اور تم لوگ جو کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نظر مانتے ہو، سو حق تعالیٰ کو یقیناً سب کی اطلاع ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے علم میں نہیں ہے، یا ہم کسی چیز کی نظر مانتے ہیں۔ نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر کہتے ہیں جیسے انسان اللہ رب العزت سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 2 روزے رکھوں گا، اگر میں امتحان کے اندر فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گیا تو میں 1000 روپیہ آپ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ نظر بولتے ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کام پورا ہو گیا، جیسے آپ نے منت مانی، اس کو منت ہم لوگ بولتے ہیں اپنی زبان میں، کیا منت مانی کہ اگر فرسٹ نمبر سے کامیاب ہو گئے تو اللہ کے راستے میں 1000 صدقہ کریں گے، اور کامیاب ہو گئے تو اب 1000 صدقہ کرنا واجب ہو۔ بہت سے لوگ جوش میں آ کر کے ایسی منت مان لیتے ہیں کہ پورا ہی نہیں کر پاتے۔ اب بمبئی سے ایک صاحب کا فون آیا کہ میں نے منت مانی اور منت پوری ہو گئی، لیکن کیسے پوری کریں؟ انہیں کیا منت مانی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے منت مانی 100 قرآن پڑھیں گے، 100 قرآن۔ اب منت پوری ہو گئی، اب 100 قرآن پڑھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسی منت مانے کہ جو پوری کر سکے، ایسی منت نہ مانے۔ بعض لوگ ایسا منت مان لیے کہ میں منت مانتا ہوں کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ ہمیشہ کیسے روزہ رکھیں گے؟ سمجھ میں آیا؟ تو ایسی منت مانے کہ پوری کر سکیں، جوش میں ہوش نہ کھو دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نظر مانتے ہو تو یقیناً اللہ کو اس کی اطلاع ہے۔ نظر تو مانا چپکے سے، کام پورا ہو گیا تو اب سوچیں کہ جاؤ کیا ضرورت ہے منت پوری، اللہ جان رہا ہے اس کو۔ آپ پوری نہیں کریں گے تو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اس لیے اسے پوری کرنا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور بیجا کام کرنے والوں کا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔ جو ظلم کرنے والے ہیں کل قیامت کے دن کوئی اپنا حمایتی نہیں پائیں گے، کوئی مدد کرنے والا ان کو نہیں ملے گا، اللہ کی عدالت ہوگی۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ صدقہ کرتے ہیں دکھا کر کے، اور بعض لوگ کرتے ہیں چھپا کر کے۔ ٹھیک ہے، صدقہ ایک علانیہ ہوتا ہے اور ایک مخفی ہوتا ہے، چھپا کر کے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، کہ اگر تم ظاہر کر کے صدقہ دو، ظاہر کر کے کسی وجہ سے، کسی مصلحت سے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ
کہ وہاں پر علل اعلان صدقہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ایک صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو مسجد میں 100 بوری سیمنٹ کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔ ہمارے اسکول میں رکشہ چلاتے ہیں، میں بتا دوں، آپ کہیں گے مہابھارت کا کوئی قصہ سنا رہے، جو واقعہ پیش آتا ہے وہی بتاتا ہوں۔ ہمارے اسکول میں رکشہ چلاتے ہیں، بیچارے بہت غریب ہیں، لیکن دل ہونا چاہیے۔ انسان امیر دل سے ہوتا ہے، پیسے سے نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں ان کا واقعہ، تو جمعہ کی نماز پڑھنے گئے تھے تو امام صاحب نے اعلان کیا کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، 100 بوری سیمنٹ کی ضرورت ہے، اس میں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اس میں نام لکھوائیں، جس کو جتنا دینا ہو۔ اس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کسی کی زبان نہیں کھل رہی تھی، کسی کو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ 1 بوری سیمنٹ دیں گے تو 400 روپیہ چلا جائے گا، دن بھر کمائیں گے تو 400 روپیہ بینیفٹ ہوتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر سے جب بھی صدقے کی بات آئے گی فوراً یہ خیال آئے گا، ارے اتنا پیسہ دے رہے ہو، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تو دے، اس کا 700 گنا میں تجھے دوں گا۔ تو اللہ کی بات کو سنیں اور شیطان کی بات کو نہ سنیں۔ شیطان کی بات کو سن لیے تو شیطان جیت گیا، آپ ہار گئے۔ اب دیکھنا ہے کہ آپ جیتتے ہیں، شیطان کو پٹکتے ہیں، یا شیطان آپ کو پٹکتا ہے، اب دیکھنا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جب دیکھا کہ کوئی نام نہیں لکھا رہا ہے، کوئی کھڑا ہی نہیں ہو رہا ہے، کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا ہے، میرے پاس تو اتنا نہیں تھا مفتی صاحب، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ 1 بوری سیمنٹ دوں گا۔ سب پیچھے دیکھے کون ہے بھائی؟ ارے یہ کھڑے ہو کے نام لکھا رہا ہے 1 بوری سیمنٹ دیں گے، جس کی نہ کوئی دکان ہے، نہ ڈھنگ کا مکان ہے، نہ ڈھنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ہے، تب تو میری انسلٹ ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ شو روم چل رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بیچارہ رکشے والا کھڑے ہو کر کے نام لکھا۔ اب کھڑے ہوئے آگے سے 50 بوری ادھر، 20 بوری ادھر، جتنی ضرورت ہے پورا میرا نام لکھ لو۔ ایسے موقع پر علل اعلان صدقہ کرنا بہتر ہوتا۔ تو اس موقع پر مجھے آیت یاد آئی کہ دیکھیں اللہ مثال سے واضح کر دیتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ ایسے موقع پر بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ وہاں پر علل اعلان صدقہ کرنا بہتر ہوتا ہے، لوگوں کی ترغیب کے لیے، تشویق کے لیے، تحزیز کے لیے، انکریجمنٹ کے لیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن مخفی صدقہ کرنا، چھپا کر کے صدقہ کرنا، یہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی عام حالات کے اندر مخفی صدقہ کرنا، چھپا کر کے صدقہ کرنا یہ بہتر ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کے اندر بھی، مسلم شریف کے اندر بھی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن، 7 جنہیں کل اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا، پسینے میں انسان تیر رہا ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنے تک، کسی کا پسینہ گھٹنے تک، کسی کا پسینہ پیٹ تک، کسی کا پسینہ سینے تک، کسی کا پسینہ ٹھڈی تک، کسی کا پسینہ سر کے اوپر تیر رہا ہو۔ ایسے عالم کے اندر صرف ایک سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ، اور اس میں اللہ کن لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں گے؟ 7 لوگوں کو۔ نمبر 1، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الامام العادل، عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، ظلم کرنے والا نہیں، انصاف کرنے، جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہے اللہ اس سے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، کیونکہ حکومت رعایا اللہ کی مخلوق ہے،
اس نے اللہ کے مخلوق کے ساتھ انصاف کیا ہے. عدل اللہ کی صفت ہے, اس نے اس صفت کو امپوز اور نافذ کیا ہے. اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. نمبر 2, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا جوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. یہ جو جوانی کا عرصہ ہوتا ہے خون جوش مارتا ہے, پھڑکتا ہے اندر سے. کیا کرنے کے لیے؟ گناہ کی طرف میلان ہوتا ہے. کسی طریقے سے گناہ کر لو, ہر طرف سے شیطان بہکاتا ہے. اس جوانی کے اندر اگر کوئی اپنی جوانی کو, قیمتی جوانی کو, کہ جن راتوں کو جوان ہوٹلوں کے اندر گزارتے ہیں, کلبوں کے اندر گزارتے ہیں, گرل فرینڈ کے ساتھ گزارتے ہیں, ان راتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے جس نے گزارا ہے, اللہ ایسے جوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے کہ واقعی یہ جوان ہے قابل تعریف. اس نے اپنی خواہشات پر کیسے کنٹرول کیا ہوگا؟ جہاد سے کم ہے, نفس کا جہاد ہے, نفس کا. ہینڈ پریکٹس, کل اس پر میں نے ویڈیو بنوائی. ہینڈ پریکٹس ویڈیو آگے آپ حضرات دیکھیں, اور جو لوگ کرتے ہیں وہ کیسے بچیں اس کا طریقہ بھی بتایا گیا. کیسے کنٹرول کیا, اس کے لیے تو قابل ستائش ہے. اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے. نمبر 2. نمبر 3, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. ایسا شخص جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے. مسجد میں اٹکا ہوا ہے کیا مطلب؟ جب وہ نماز پڑھ کر کے مسجد سے باہر جاتا ہے تو ہمیشہ اس کو نماز کی فکر لگی رہتی ہے. عصر کی نماز 4:30 بجے ہے تو بھری رکھتا ہے, 4 بج گیا, اچھا آدھا گھنٹہ اور باقی, 4:15 بج گیا, اب وضو کرتا ہے. وہ اپنے دوست سے بات کر رہا ہے لیکن اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے, مجھے نماز پڑھنا ہے. اللہ کی منادی کی آواز آئے گی, مجھے اللہ کا مہمان بننا ہے. جو مسجد میں آتا ہے اللہ کا مہمان ہوتا ہے. فخر کرو مسلمانوں کہ تم اللہ کے مہمان. دنیا میں ہوگا کوئی CM کا مہمان, کوئی PM کا مہمان, تم اللہ کے مہمان ہو. تم سے قابل رشک کوئی ہو سکتا ہے پوری دنیا میں؟ فخر کرو, فخر. We should be proud to be the guest of Allah سبحانہ و تعالی. فخر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں. کبھی ہم فخر نہیں کرتے. یہ سب فخر کی چیزیں ہیں. رجل قلبه معلق فی المساجد. جو ایسا بندہ ہے اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. نمبر 4, وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا وتفرقا علیہ. 2 ایسے دوست ہیں جن کی دوستی خود غرضی کی بنا پر نہیں, مطلب نکالنے کے لیے نہیں, سیلفش نہیں ہے, اللہ کے لیے محبت ہے. کس کے لیے؟ اللہ کی محبت پر ان کا جمع ہونا اور اللہ کی محبت پر ان کی جدائی ہے. اللہ ایسے 2 دوستوں کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے. کریں گے دوستی اللہ کے لیے, دنیا کے لیے نہیں کرنا ہے, اللہ کے لیے. یہ میرا ایسا دوست ہے, اس سے دوستی کریں گے, یہ ہمیں نماز کا طریقہ بتائے گا, اس کی نماز کتنی اچھی ہے, ہم اس سے نماز سیکھیں گے, اس سے اپنا قرآن درست کر لیں گے, نبی کی سنتوں پر چلنا آئے گا. اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہے, آنیسٹی ہے اس کے اندر, ایمانداری کی صفت ہے. میں اس سے ایمانداری سیکھوں گا, بے ایمانی نہیں کروں گا دنیا والوں کی طرح. کروڑ روپیہ بھی مل جائے جس کے اندر بے ایمانی کی صفت ہے, وہ کروڑ روپیہ ملنے کے بعد بھی بے ایمانی کرے گا. ایماندار بن گئے, ایماندار. مومن ایماندار ہوتا ہے. اور جو تاجر, التاجر الصدوق الامین, اللہ کے نبی نے فرمایا جو بزنس کرنے والا, جو تجارت کرنے والا ایسا ہو کہ اس کے اندر 2 صفتیں پائی جائیں, التاجر الصدوق الامین, سچا بھی ہو, امانت دار بھی ہو, کل قیامت کے دن اللہ اسے انبیاء اور شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے. کتنی آسان صفت ہے. ہم لوگ تجارت کرتے ہیں, آنیسٹی کے ساتھ کیجئے. صحابہ کے معاملات کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کی آغوش میں آ گئے. کیا کیا صحابہ نے؟ صحابہ نے بہت لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی, بہت لمبے چوڑے جلسے جلوس نہیں کیے, معاملات کو اللہ کے نبی کے طریقے پر کر لیا.
ایماندار تھے، اخلاص والے تھے، سچے تھے، قول کے پکے تھے، وعدے کے پکے تھے، منافقت نہیں تھی، جو کہا اسے کیا۔ اسلام کی آغوش میں لوگ آئے۔ آج بھی آپ جا کر کے دیکھیں، کوہکن کے اندر جانا ہوا، سمندر کا ایک حصہ کٹ کر کے ایک ٹاپو جیسا بن جاتا ہے، اور وہیں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں وہاں کے گاؤں والوں کا کہنا ہے، کوہکن والوں کا بتانا ہے کہ وہ صحابہ کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ اللہ کے فضل سے اس ایک رات وہاں سونے کا موقع ملا، اللہ سے دعا کرنے کا موقع ملا، اور اس کے پیچھے قبرستان ہے۔ آپ رات کے 12 بجے بھی چلے جائیں، 2 بجے بھی چلے جائیں، آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ پورا قبرستان ایسا ہے جیسے آپ کو لگے گا کہ بالکل بہت سے لوگ یہاں پر ہیں جو بالکل ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، ایسا آپ کو محسوس ہوگا۔ اس قبرستان کے بارے میں بھی وہاں والوں کا کہنا ہے کہ اس میں صحابہ مدفون ہیں، لیکن کوئی جانتا نہیں کہ صحابہ کہاں ہیں، کیونکہ وہاں صحابہ آئے تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ بہت سی چیزیں ان کو کرامت کے طور پر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام تھے، جب وہاں پر گئے اور ان کا قدم پڑا تو قدم رکھتے ساتھ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس سرزمین سے صحابہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ پہاڑ کے اوپر مدرسہ قائم ہے، پہاڑ کے اوپر۔ الحمدللہ وہاں پہ 2 دن رہنا ہوا، ملاقاتیں ہوئی۔ تو صحابہ وہاں پر جب آئے اور وہاں پر انہوں نے وہ مسجد بنائی، اور آج وہ مسجد ماشاءاللہ آپ وہاں پر جائیں گے دیکھیں گے، یہ وہاں والوں کا بتانا ہے کہ ان کے ایسے معاملات تھے، ان کی تجارت تھی اور ان کے اخلاق تھے کہ لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ کون سی مخلوق ہے؟ اتنے صاف معاملات، قول کے اتنے پکے ہم نے تو دیکھا نہیں، یہ تو فرشتے نظر آتے ہیں۔ یقیناً یہ جس بھی مذہب کو ماننے والے ہیں وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جس نبی کو ماننے والے ہیں وہ نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جس کتاب کو ماننے والے ہیں وہ کتاب کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیں تو کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگ تقریر سے مسلمان نہیں ہوتے، عمل سے مسلمان ہوتے ہیں۔ اپنے اعمال کو ہم درست کریں، اپنے کیریکٹر کو درست کریں۔ تو بتا رہا تھا 2 ایسے دوست تحابا فی اللہ، اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں، اجتماعا و تفرقا علیہ، اللہ کے لیے ان کی جو ہے جمع ہونا ہو اور اللہ کے لیے جدائی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ، ایک وہ شخص ہے کہ جسے کوئی حسین و جمیل عورت، ذات منصب و جمال، منصب والی خوبصورت عورت، حسین و جمیل اپنی طرف بلائے، اپنی طرف دعوت دے اور بلائے، اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں نہیں آ سکتا، اور وہ انکار کر دے، اللہ ایسے مرد کو، اللہ ایسے نوجوان کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ ہم دیکھیں دنیا میں کوئی موقع مل جائے تو ہم ہاتھ سے چھوڑتے ہیں؟ بلانا تو دور کی بات ہے، میسج اگر ایک آ جائے تو پوری رات ہمیں نیند نہ ہے۔ ارے کس کا میسج آ گیا؟ فرزانہ کا؟ کون فرزانہ ہے؟ وہ چاہے غلط آئی ڈی بنایا ہو، کوئی مرد ہی ہو، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت دنوں سے چیٹنگ چل رہی تھی، اس کو سمجھ رہا تھا لڑکی، اور جب میٹنگ ہوئی تو نکلا بوائے، تب عقل پر ماتم کیا کہ اوہ ساری محنت بیکار چلی گئی۔ تو کیوں ایسی محبت کے چکر میں پڑتے ہو کہ جس کا انجام پچھتانا ہو، افسوس کرنا ہو؟ محبت کرو اس اللہ سے جس کا انجام ہمیشہ ہیپینس، خوشی، ہمیشہ خوشی۔ اللہ سے محبت یا اللہ کے لیے محبت، اللہ سے محبت ہو، حقیقی محبت تو اللہ اور اس کے رسول سے ہے، اور کسی سے محبت ہے تو اس لیے اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 4 کہ 5؟ 5 ہو گئے، چلیے 7 لوگ۔
چھٹے نمبر پر وہ شخص ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا انسان جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور آنسو بہنے لگے، دکھاوے کے لیے نہ کرے، کبھی رات میں اٹھیں، اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیں اور اپنے گناہوں کا اظہار اللہ کے سامنے کریں، گناہوں کی معافی مانگیں اور آنسو بہنے لگیں تنہائی کے اندر۔ اس وقت اس آنسو کی قیمت ایسی ہے کہ اگر جہنم کے آگ کے اوپر اس آنسو کو ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ بجھ جائے۔ آج بھی مجھے یاد آتا ہے ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالستار صاحب، پورا معروفی، آج انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ جب جہنم کو فرشتے ایسے دہکائیں گے اور وہ بالکل اپنے جوش پر آئے گی اور باہر نکلنے کو ہوگی تو فرشتے پیالے کے اندر کچھ لے کر کے آئیں گے اور اس کے اوپر یوں ایسے چھڑکیں گے تو بہت تیزی کے ساتھ پیچھے بھاگ جائے گی۔ پوچھیں گے کیا ہے؟ بتایا جائے گا یہ وہ قطرے ہیں جو میرے بندوں نے اللہ کے خوف سے نکالے، یہ وہ قطرے ہیں، وہ آنسو کے قطرے ہیں۔ اللہ ایسے انسان کو، ایسے مرد کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور 7ویں نمبر پر ہے رجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایسا انسان جو اتنا خفیہ صدقہ کرے، چھپا کر کے صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو یہ خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا، ایسے آدمی کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ صدقہ مخفی کرنا یہ افضل ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب زمین بنائی تو یہ زمین یوں ہل رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 حصے پر پانی ہے اور 1 حصے پر یہ زمین، جو آبادی ہے وہ 1 حصے پر ہے اور بقیہ حصے پر پانی ہے۔ تو اللہ نے جب زمین پانی کے اوپر ڈالی تو یہ زمین یوں ڈاوا ڈول ہونے لگی، ہلنے لگی۔ اللہ نے پہاڑوں کو بنایا اور پہاڑوں کو جب بنایا اور نصب کیا تو یہ زمین بالکل ٹھہر گئی۔ فرشتوں نے دیکھا بہت زبردست مخلوق ہے یہ پہاڑ اللہ کی، یہ زمین ہل رہی تھی ٹھہر گئی۔ تو فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ پہاڑ تو آپ کی بڑی زبردست مخلوق ہے، کیا اس سے بھی زبردست کوئی مخلوق ہے؟ پہاڑ سے بھی بڑی کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے کہا ہاں، لوہا پہاڑ سے زبردست مخلوق ہے جو پہاڑ کو بھی توڑ دیتا ہے۔ پٹیا کہاں سے بنتی ہے؟ لوہے ہی سے کاٹ کاٹ کے نکالتے ہیں، گٹی سب وہیں سے آتی ہے تو لوہے ہی سے توڑتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ لوہے سے بھی سخت کوئی مخلوق؟ کہا آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ آگ سے بھی سخت کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے کہا پانی ایسی مخلوق ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا پانی سے بھی زبردست کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے کہا ہوا۔ کیا ہے؟ ہوا، پانی کو بھی خشک کر دیتا ہے۔ پھر کہا اللہ ہوا سے بھی؟ کہا ہوا سے زبردست وہ صدقہ ہے جسے میرا کوئی بندہ اپنے دائیں ہاتھ سے کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، وہ صدقہ سب سے طاقتور۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس صدقے کی اہمیت کا؟ کیوں اس میں اتنی طاقت پیدا ہوئی؟ آپ سوچیں کیوں اتنی طاقت پیدا ہوئی؟ 1 روپیہ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں اخلاص کے ساتھ، یہ 1 روپیہ دنیا وما فیہا سے زیادہ طاقتور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا، اس میں دنیا نہیں ہے، اور جس میں دنیا آئے گی اس کی اہمیت کمزور، اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور اللہ ہی اللہ ہوگا تو اس کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی۔ جب ہمارے دل کے اندر بھی اللہ ہی اللہ ہو تو ہم کتنے قیمتی ہو جائیں گے۔
اور اتنے قیمتی ہو جائیں گے کہ پھر اللہ ہمارا تذکرہ اپنے فرشتوں میں اللہ فرماتے ہیں. فرشتے جو معصوم ہیں اللہ ان سے ہمارا تذکرہ فرماتے ہیں ہم جیسے گنہگاروں کا کہ میرا بندہ دیکھو، وہ بندہ دیکھو میرا کیسا بندہ ہے. اس کے ساتھ خواہشات بھی لگی ہوئی ہیں، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، دنیا کی تمام ضروریات بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بندہ اپنے دل کے اندر میری محبت کو جگہ دیا. اللہ تذکرہ فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان ہم جیسے گنہگاروں کا. کیوں؟ اللہ جب اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی تو اللہ ہمیں ہر چیز سے قیمتی بنا دے گی. اور جب یہ دل دنیا کی محبت سے لبریز ہوگا، اللہ کی محبت سے خالی ہوگا، تو پھر ہم بے قیمت ہوتے چلے جائیں گے، اتنے بے قیمت ہو جائیں گے کہ پھر اللہ، وہی اللہ جو ہماری تعریف کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایسے بندے چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. کہ وہ گائے اور بھینس یہ جو ہیں یہ بھی تو کسی نہ کسی طرح کام میں آتے ہیں، لیکن یہ انسان کبھی اتنا خوخار ہو جاتا ہے کہ سوائے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے کوئی کام اس کا نہیں ہوتا. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، کہ اگر تم صدقے کو مخفی طور پر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ویکفر عنکم من سیئاتکم، اور اللہ اس کی برکت سے تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ان کافروں کو ہدایت پر لے آنا کچھ آپ کے ذمہ فرض یا واجب نہیں ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے، جب اللہ کی دعوت پہنچاتے تھے اور پھر لوگ راہ راست پر نہیں آتے تھے اور آپ کو الٹا کوئی ساحر کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی مجنوں کہتا، کوئی پاگل کہتا، کوئی دیوانہ کہتا، اللہ کے نبی کو بڑا رنج ہوتا اور اللہ کے نبی بیٹھ کر افسوس کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے تھے. آج ہم رنج میں ہوتے ہیں تو ہمارا دوست آ کے تسلی دیتا ہے، ماں تسلی دیتی ہے، اللہ کے نبی کو اللہ تسلی دیتے تھے. کیا فرما رہے اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی آپ کے اوپر ان کافروں کو ہدایت دینا یہ فرض واجب نہیں ہے، آپ کا کام صرف حق بات پہنچا دینا. یہ بہت اہم اصول ہے. جو بھی دعوت کے ساتھ ہے، جو مشن پر ہے، اللہ کے احکام کو بندوں تک پہنچا رہا ہے، ان کے لیے تسلی کا سامان ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ دعوت دینا، حق بات پہنچا دینا، منوانا ہمارا کام ہرگز نہیں ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہرگز نہیں ہے. اور نہ مانے، مسجد میں نہ آئیں تو الٹا ان کی غیبت کرنا اور اپنے اعمال کو خراب کرنا ہمارا کام ہرگز نہیں ہے. سمجھیں دعوت کے اصول کو، کتنا اہم اصول ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ حق بات پہنچا دینا، ہدایت دینا نہیں آپ کا کام ہے. پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو کتنی مرتبہ تبلیغ کی ہوگی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا. اللہ کے نبی سے بڑا کوئی مبلغ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہدایت مقدر میں نہیں لکھی تو وہ نہیں ہدایت پر آیا. ابو لہب اللہ کے نبی کے آپ کا سگا چچا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا کیونکہ اللہ نے ہدایت مقدر میں نہیں لکھی. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب آپ چھوٹے تھے، کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے، 6 مہینے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. آپ 6 سال کے ہوئے، آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا. دادا آپ کی پرورش کرنے لگے. پھر اس کے بعد آپ 8 سال کے ہوئے، دادا کا انتقال ہو گیا. پھر چچا ابو طالب آپ کی پرورش کرنے لگے. اور جب تک چچا تھے ہر طریقے سے حفاظت کرتے، کفار سے حفاظت کرتے، اور کفار ان کی وجہ سے اللہ کے نبی کو برملا علی الاعلان تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے. وہ سردار تھے، ان کی ایک حیثیت تھی، اور اللہ کے نبی ان کے بھتیجے تھے. جب ان کا انتقال ہونے لگا، ان کے بڑے احسانات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے کہا کہ چچا جان
کلمہ پڑھ لیجئے، کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے آپ کے کلمے کی گواہی دوں گا، آپ کی سفارش کروں گا۔ چچا نے کہا بھتیجے اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا کہ لوگ مرنے کے بعد یہ طعنہ دیں گے، تو ابھی کلمہ پڑھ کے میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اور بس اتنا کہا اور اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں اس کے در پہ نہیں ہونا ہے کہ ہم نے دعوت دی اور وہ مسجد میں نہیں آئے، ہم نے بیان میں دعوت دی اور بیان میں نہیں آئے۔ ہم نے دعوت دی، اللہ نے ثواب پہنچا دیا اور ہم کو ثواب مل گیا، اور اللہ رب العزت نے ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا دی، ہمارا کام ہو گیا۔ ہدایت دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے گا جس دن چاہے گا اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، صدقہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بعمر و ابی جہل۔ یا تو اے اللہ حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، کیونکہ یہ دونوں بہت طاقتور جرنیل قسم کے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی دعا حضرت عمر فاروق کے حق میں اللہ نے قبول کیا، اور ابو جہل محروم رہ گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آئے قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن اللہ نے جب دل بدلا ہے تو آئے اور مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہدایت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں کبھی مایوس اللہ کی رحمت سے نہیں ہونا ہے، اپنے مشن کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے کام پر لگے رہیں اور اللہ سے ہدایت کی دعا بھی کرتے رہنا۔ تو اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس سے بہت تقویت ملے گی اور کبھی بھی مایوسی نہیں ہاتھ لگے گی۔ اے نبی آپ کے ذمے ان کافروں کو ہدایت پر لے آنا نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت پر لے آتا ہے۔ وما تنفقوا، اور اے مسلمانوں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کی غرض سے کرتے ہو، اور تم اور کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے بجز اللہ کی رضامندی کے، اور نیز جو کچھ مال خرچ کر رہے ہو یہ سب یعنی اس کا ثواب پورا کا پورا تم کو مل جاوے گا، اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہ رہے گی۔ یہ آیت نمبر 272 تک کی تفصیل ہوئی، انشاءاللہ اس کے آگے اگلے ہفتے بیان ہوگا، وقت بھی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔